अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की तफ़सील आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं और मैंने देखा है कि हमारे माशरे में कितना ज़्यादा लोगों की सादगी, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है। और ये खैबर से लेकर कराची तक पूरे मुल्क का ये हाल है। जहाँ नज़र दौड़ाएँ यही मसला नज़र आता है। कोई इस मसले में उलझने के बाद उसको तस्लीम कर लेता है कि हाँ जी, हम पर ये कैफ़ियत आ रही है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस संगीन मसले में होने के बावजूद एतराफ़ नहीं करते, बल्कि जो उनसे कह रहा होता है कि आप एक बहुत ही बड़े मसले का शिकार हैं, तो उन पर तनकीद की जाती है और उनको कहा जाता है कि आप गलत हैं। और इतना मजबूत एतकाद होता है कि मजाल है जो किसी की बात सुन ली जाए। और फिर जिनको माना जाता है उनको ऐसा माना जाता है कि गलत भी सही हो जाता है, और फिर जो सही कह रहे होते हैं कोई उसको गलत समझा जाता है उस एतकाद की रोशनी में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो मुख्तलिफ लोगों के ढोंगियों के चक्कर में, उनके फ़रेब में आ जाते हैं, जो पीर बने फिरते हैं और फिर उनके पास जाते हैं अपने मुख्तलिफ मसाइल लेकर। लोगों के मसाइल परेशानियाँ बहुत सी हैं। माज़रत के साथ मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि हम इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं और इस हद तक हम भटक चुके हैं कि जब हम टेलीविज़न चैनल्स पे भी कहीं पर किसी को कुछ कहते हुए सुनते हैं तो हम ये समझते हैं कि यही वो तो शख्स है जिसका हमें इंतज़ार था, यही वो शख्स है जिसके पास नाउज़ुबिल्लाह हमारे मसाइल का हल है, हमारी परेशानियों को ये शख्स दूर कर सकता है, यही खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह यही हमारे लिए वो रहमत है जिसका हमें इंतज़ार था। ये यहाँ तक लोग चले जाते हैं। टेलीविज़न चैनल्स पे कोई भी आके बैठे और बैठ कर ये कहे कि जी मैं फ़लाँ पीर हूँ, 4 आयात सुना दे, फिर कह दे कि जी आप ये पढ़िए सुबह में शाम में, अच्छा आपका नाम क्या है, अच्छा आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है, अच्छा तो मेरा बच्चा ऐसा करो कि ये पढ़ना शुरू कर दो, तो लोग मानना शुरू कर देते हैं, लोग तैयार हो जाते हैं। मैंने कई ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसमें एक साहब अपने आप को पीर कहते थे और वो साहब आते थे और आकर कहते थे कि जी देखें अभी एक शख्स मैं आपके सामने रखूँगा, इस पर जिन है और आप देखें कि मैं इसका जिन कैसे निकालूंगा। और दिखाते हैं कि वो पहले बिल्कुल ठीक है और एकदम जो है वो कांपना शुरू कर देता है और ज़मीन पर लेट जाता है और उल्टा सीधा होता है और मट्टी में अपने आप की हालत ख़राब कर लेता है और ये कहता है कि देखो इस पर ये जिन है। और फिर उसके बाद वो पढ़ाई शुरू करता है और वो पढ़ाई शुरू करने के बाद कहता है कि देखिए मैंने इसका जिन निकाल दिया। इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि जी कहीं पर किसी को कोई बीमारी है तो वो कहते हैं जी वो फ़लाँ आदमी है, फ़लाँ इलाके में रहता है, फ़लाँ पहाड़ पे रहता है, फ़लाँ पत्थर के पीछे छुपा हुआ है, फ़लाँ दरख्त के पीछे छुपा हुआ है, अकेला रहता है, तनहा रहता है, किसी से नहीं मिलता, बस तुम बहुत खुशकिस्मत होगे कि अगर तुम्हारी बारी आ जाए, तुम्हारा नंबर लग जाए और तुम वहाँ पर पहुँच जाओ और तुम्हारे वहाँ पर पहुँचने पर अगर तुम्हारी मुलाकात होगी तो समझो तुम्हारी बीमारी का मसला हल हो जाएगा। लोग चले जाते हैं। लोगों को यहाँ तक कहा जाता है जी इतना इतना पैदल चल के जाओगे तो बात बनेगी, लोग पैदल चल के जाते हैं। फिर किसी के यहाँ कोई शादी का मसला है, रिश्ते का मसला है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और सबसे बड़ा जिसके ऊपर तो ये लोग ये सारे ढोंगी अपना कारोबार चमकाते हैं वो है मोहब्बत, कि जी आशिक को माशूक मिल जाएगी और आशिक की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो फिर वहाँ पर लोग वो भी चल निकलते हैं, वहाँ पे जाके वो कहते हैं जी मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो, मैं ये कर दूँगा। और फिर पता नहीं क्या क्या वो मंत्र भी पढ़ना शुरू कर देता है और लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, ये तो देखे ना जिनके पास हम आए हैं वो तो बड़े जलाल में हैं अभी इस टाइम, और यही वो टाइम है जब हमें आना चाहिए। तो और हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे टाइम पर आ गए। तो हम इसको जहालत भी कह सकते हैं और हमारे ईमान की कमज़ोरी भी हम कह सकते हैं कि जो हम इस तरह के ढोंगियों, इस तरह के ड्रामेबाज फ्रॉड लोगों के जाल में फंस जाते हैं। और ये लोग हमारी इस मजबूरी का, हमारी इस मुश्किल का फ़ायदा उठाते हैं। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ये मसला नहीं है, पाकिस्तान के बाहर भी ये सब इसी तरह के मसाइल चल रहे हैं। वहाँ पे भी रिश्तों के मसाइल हैं, वहाँ पे भी इलाज के मसाइल हैं, वहाँ पे भी मुलाजमत के मसाइल हैं, वहाँ पे भी कारोबार के मसाइल हैं, वहाँ पर भी ये है कि जी हम अपना घर ख़रीदना चाहते हैं पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप ये बताइए कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमें कहीं से कुछ पैसा मिल जाए और हम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लें। ये सब पाकिस्तान से बाहर भी मसाइल हैं। यही वजह है कि जब पाकिस्तान से बाहर
میں نے ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جی لوگوں کے قانونی مسائل ہیں، جی کسی کا امیگریشن کا مسئلہ ہے، کسی کو پاکستان سے کسی کو لے کر آنا ہے، یا کسی کا کہیں پر وہ امیگریشن آفس میں کیس پھنسا ہوا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ قانون کا پروگرام کر لیں تو خوب چلتا ہے. کسی حکیم صاحب کو بٹھا لیں تو حکیم صاحب کے لیے بھی ایسی کالز آتی تھی کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. ویٹنگ میں جو ہے وہ کئی 100 کالز ہوتی تھیں اور انتظار کرتے تھے لوگ کہ ہماری باری آ جائے اور ہماری بات ہو جائے. پھر اسی طرح سے اگر کوئی ایسٹرولوجر ہو تو وہ بتا رہا ہو کہ جی ستارے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے ستاروں کا حال، تو وہاں پر بھی لوگ بڑی دلچسپی لیتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہمارے ملک میں یہی. ابھی پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ اسی طرح کا ایک ڈھونگی پکڑا گیا، وہ قبر میں رہتا تھا اور اس کو جو ہے جب اس کا کوئی مرید آتا تھا آواز دیتا تو قبر میں سے جواب دیتا تھا. اس کو بھی پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینکا. پولیس والے پہنچ گئے اور اطلاع مل گئی کہ جی اس طرح کا ایک ڈرامے باز آدمی ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، تو اس کو جا کر وہاں پر بے نقاب کیا گیا. میں یہ ساری بات جو آپ سے کر رہا ہوں یہ اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ سامنے آیا ہے، اور یہ واقعہ ہے شادرہ کا، اور شادرہ کے ساتھ ہی اس سے ملکہ علاقہ ہے فیروز والا کا. فیروز والا میں ایک ماں نے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ماں ایسا کرے گی، لیکن ایک ماں نے اسی طرح کے ایک ڈرامے باز ڈھونگی پیر کے کہنے پہ، جس نے اس کو یہ کہہ دیا اور اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ جی اس پر جو سایہ ہے، جو آسیب ہیں، اس سے جان اسی طرح سے چھوٹ سکتی ہے کہ اس کو اپنے بچوں کی بلی چڑھانی ہوگی. اور جہالت کی انتہا یہ دیکھیے آپ کہ وہ خاتون نے اس دیے گئے مشورے کو سچ مان لیا. ویسے یہ جو علاقہ ہے نا جس کا میں نے آپ کو بتایا، شادرہ اور شادرہ کے ساتھ فیروز والا، یہاں پر اس طرح کے کئی اور واقعات بھی ہو چکے ہیں. مجھے یاد ہے کہ اب سے کئی سال پہلے میں ایک پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں پہ اس ڈرامے باز اور اس دھوکے باز آدمی کے، جو اپنے آپ کو پیر کہتا تھا اور اس کے آستانے پہ اس نے مرید شرید بھی رکھے ہوئے تھے، اسلحہ بھی اس نے رکھا ہوا تھا، اور لوگ وہاں پر آتے تھے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ سامنے ہو رہا ہوتا تھا، اور لوگ اس کے آ کے پیر چوم رہے ہیں، اور پھر ایک تھالی ہے اس میں دودھ ہے، اس میں اس نے پیر رکھے ہوئے ہیں اور پھر وہ دودھ پی رہے ہیں. پھر اسی طرح سے لوگ قطار میں الٹے ہو کے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کر چلتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ جی کسی کو اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے گی، کسی کی روزگار کا مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس علاقے میں اس طرح کے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو اسی طرح کی ایک یہ خاتون تھیں، انہوں نے اپنے اس ڈرامے باز پیر، سو کالڈ پیر تو اس طرح کے نہیں ہوتے جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ڈرامے باز آدمی تھا اس کے کہنے پر اس نے اپنے بچوں کی بلی چڑھانے کا ارادہ کر لیا، اور اس نے اپنے 2 معصوم ننھے منھے بچوں کو، 2 بیٹے تھے، ان کو پھانسی چڑھا دیا. اور تیسرے کو بھی مارنا چاہ رہی تھی، تیسری بچی تھی جس کو وہ مارنا چاہ رہی تھی، کہ وہاں پر بچوں کے جو تایا ہیں وہ بروقت پہنچے، گو کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے بدقسمتی سے، کاش کے پہلے آ جاتے تو ان 2 بچوں کی بھی جان بچ جاتی. ایک بچے کی عمر 12 سال، دوسرے کی عمر 8 سال، ان دونوں کی بچوں کی جان بھی بچ جاتی، اور جو بچی تھی اس کو پھر جا کر بچا لیا گیا. اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب کیوں کیا، تو انہوں نے کہا جی میری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، رونا دھونا شروع کر دیں گے، اپنا ایک نیا ڈرامہ رچانا شروع کر دیں گے، یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ جی ہمیں احساس ہو گیا جو ہم نے کیا وہ بہت غلط تھا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، پیٹ پیٹ کے روئیں گے. جس طرح سے یہ اس کیس میں یہ ماں ہے تو اس کی ممتا جاگ جائے گی اور وہ کہے گی جی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا کہ میں نے اپنے 2 بچوں کو، اپنے ہی 2 بچوں کو، کسی اور کے بچوں کو نہیں، کسی پرائے بچوں کو نہیں، اپنے ہی 2 بچوں کو خود مار دیا. تو اس طرح کی پھر عورت کے بارے میں، اس طرح کی خاتون کے بارے میں انسان کہے تو کیا کہے. اگر کوئی مرد بھی اس طرح سے کرے گا تو اس مرد کے بارے میں بھی کیا کہا جائے گا. اور خدا کا واسطہ ہے ان تمام لوگوں سے، پہلے بھی کئی بار اپیل کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر اپیل کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں جی دنیا کہاں سے کہاں آ گئی ہے، لیکن جب ہم اس طرح کے واقعات کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کہیں نہیں آئے، ہم تو ابھی بھی اسی زمانے میں رہ رہے ہیں جہالت کے، ہم تو ابھی بھی اسی طرح سے جاہلانہ انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں بھی تو آج بھی اسی طرح سے پردہ ہے، ہم تو اب بھی اسی طرح سے اس دنیاوی دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور ہم دین سے دور ہیں. اگر ہم دین کے قریب ہوں، اگر ہم عبادت کریں اور ہم اپنے رب سے التجا کریں، جو بھی کچھ ہمیں چاہیے اس کے لیے ہم اپنے رب سے التجا کریں، تو ہمیں اس طرح کے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے بیٹھنا نہ پڑے، اس طرح کے لوگوں کے ڈراموں میں ہم نہ آئیں، ان کے جال میں ہم نہ آئیں، ان لوگوں کی دکانداری کے چلانے کا ہم سبب نہ بنیں. اور پھر ہم ایک اور بڑا گناہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس غلط جگہ پہ جاتے ہیں اور پھر جھوٹ موٹ بول کے، کیونکہ ہم اپنے خود ذہن کو تسلی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم اپنے ذہن کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ بالکل صحیح ہے،
اور کوئی ایک کا چیز ایسی اشارتاً ہو جاتی ہے، وہ ہو ویسے ہی جاتی ہے کسی اور وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے ساتھ منسوب کر کے لوگوں کو مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ، بہت زبردست جگہ ہے، بڑے کمال کے لوگ ہیں، بڑے کمال کے پیر صاحب ہیں، تمہارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، میں تمہیں بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں، تم چلے جاؤ۔ بلکہ حتیٰ کہ گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کی باتوں کو بڑی جلدی جلدی پھیلایا جاتا ہے اور لوگ اس کو سچ مان بھی لیتے ہیں۔ پچھلے سال مذاق میں ہی صحیح ایک مجھے پتہ نہیں کہیں کسی علاقے کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ خاتون کی ایک وائس میسج آیا اور اس خاتون نے کہا کہ جی سب کو بتاؤ، سب کو اطلاع دو، فلاں گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی باتیں کرتا ہے اور اس کے پاس پتہ نہیں کیا کیا طاقت ہے، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، فلاں کو بھی بتاؤ، فلاں کو بھی بتاؤ، فلاں کو بھی بتاؤ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈرامے ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں اس طرح کے پھر لوگ کو مشہور ہو جاتے ہیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے جی جھولے والے نے بھی سٹال لگایا ہوا ہے، پکوڑے والے نے بھی سٹال لگایا ہوا ہے، جلیبی والے نے بھی اپنی دکان وہاں پہ ڈال لی ہے، پھر وہاں پہ باقاعدہ اس طرف ویگنیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں، چنگچی چلنا شروع ہو گئے ہیں، رکشے چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور جانے والے بھی کہتے ہیں ہوئے ہوئے ہم کہاں تھے اتنے عرصے سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور بلکہ معذرت کے ساتھ آخر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معصوم پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، سیدھے سادے بھولے بالے، وہ بھی اپنی پریشانیاں لے کے کئی مرتبہ پتہ چلتا ہے جی ٹکٹ کٹا کے فلائٹ لے کے پاکستان آ گئے ہیں کہ صرف وہ فلاں بندے کے بارے میں سنا تھا تو اس کے پاس ہمیں جانا ہے۔ تو خدا را اللہ سے فریاد کریں، اپنے رب سے مانگیں، آپ کا رب آپ کو دے گا، دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کا رب آپ کو دے گا۔ جس وقت پر جو ہونا ہوگا، جو ملنا ہوگا، وہ آپ کو مل کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لیکن اس طرح سے اپنے آپ کو گمراہی سے بچائیں، اور جیسا کہ اس خاتون نے کیا، اس کے پاس محض پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے 2 بچے جو کہ اس نے خود پالے، پال پوس کر بڑے کیے، ایک کی عمر 8، ایک کی عمر 12 سال، وہ تو اب اس دنیا سے چلے گئے۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان بچوں نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ تو ماں کو اس وقت نظر نہیں آیا، لیکن اب چاہے جو مرضی کر لے، اس کے بچے تو اب واپس نہیں آئیں گے، وہ بچے اب اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ اور یہی ہماری زندگی کا المیہ ہے کہ ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔